دیگر اساتذہ، مہمانان گرامی، طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر اور یہ خوبصورت باران ایجوکیشنل نیٹ ورک چلانے پر جناب محترم مرزا وجاد بیگ صاحب، ہمایوں مرزا صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ باتیں تو بہت ساری ڈاکٹر امجد صاحب کرنے والی ہے، لیکن وقت ملحوظ نظر رکھتے ہوئے میں بھی کوئی لمبی بات نہیں کروں گا۔ ایک بات تو یہ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے کام کریں، تعلیم کا میدان ہو، کاروبار کا میدان ہو اور معاملات ہو، تو اس نیت سے، اس ارادے سے، اس محنت سے کریں کہ آپ نے کبھی مرنا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ لیکن جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں تو اس نیت سے کھڑے ہو سکتا ہے یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز۔ نماز اس طرح پڑھیں، باقی کام اس طرح کریں کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ کیوں؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے میرے محبوب کی امت، یو آر بیسٹ نیشن آف دا ورلڈ۔ تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے سامراجی، استحصالی، شیطانی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر دی، ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس دینا، اچھائی اور برائی بتلانی ہے۔ اور یہ ہم تب بھی بتلا سکتے ہیں کہ جب تعلیم کا میدان ہو، تربیت کا میدان ہو، معاشی میدان ہو، دیگر میدان ہو، ان کے اندر جب ہم دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو تب ہی ہم دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ اسلام کا پیغام ہے۔ دوسری بات، ماشاءاللہ ڈاکٹر امجد انصاری صاحب نے بھی اور وجاد صاحب نے بھی بات کی، اور ہم نے خود بھی دیکھا کہ جس طرح بچیوں کی لابا پہنے ہوئے ہیں۔ وجاد صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ چوتھی کلاس سے بچیاں جب آگے بڑھتی ہے تو ہم یہ پابندی کر دیتے ہیں۔ یہ زبردست بات ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں، ہم معلم انسانیت کے عنوان سے تو بات کرتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں معلم انسانیت بھی ہیں، مربی انسانیت بھی ہیں۔ اور قرآن میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیں گے تو وہاں جو آپ نے دعا کی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِ، کہ اے اللہ اپنے محبوب کو بھیج، ان کو بھیجنا۔ پہلے تو دعا یہ کی تھی نا کہ میری اولاد سے ایسی امت پیدا فرما، امتا مسلمۃ لک، یا اللہ جو امت صرف اور صرف سر تسلیم تیرے سامنے خم کرنے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس امت میں پھر اپنے محبوب کو بھیجنا، اور وہ کیا کریں؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، آیات کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کی تربیت ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ کے کئی معنی ہیں، تزکیہ باطن بھی ہے، تطہیر باطن بھی ہے، لیکن ایک معنی تربیت ہے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور تربیت کریں، کیونکہ تعلیم پہلے ہوتی، تربیت بعد میں ہوتی، علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن علماء یہاں موجود ہیں، یہ تو پہلے پارے کی آئے، دوسرے میں چلے جائیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ چوتھے پارے میں چلے جائیں، مشہور آیت لقد من اللہ، سورہ جمعہ میں چلے جائیں، ان سب آیتوں میں ترتیب بدل گئی۔ دعا کیا کی تھی؟ پہلے کتاب و حکمت کا علم دیں، پھر ان کی تربیت کریں، کیونکہ پہلے علم ہوگا پھر عمل آئے گا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیج کر ترتیب بدل دی، فرمایا میرے محبوب کی عظمت اور شان یہ ہے۔ ترتیب کس طرح بدل گئی؟ وَيُزَكِّيهِمْ کا پہلے ذکر آیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا بعد میں ذکر آیا۔ تربیت کا پہلے ذکر، علم کا بعد میں ذکر۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جو آ گیا اس کی تربیت پہلے ہو جائے گی، علم وہ بعد میں حاصل کرتا رہے گا، علم بعد میں حاصل کرتا رہے گا، اس کا تزکیہ، اس کی تربیت پہلے۔ تو ادارے جتنے بھی ہو،
ان کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. مجھے برطانیہ گورنمنٹ نے مجھے آج یہ آپ کی بچیوں کو دیکھ کے تو وہ واقعہ یاد آ گیا کہ یہ جدھر جدھر اللہ نے توفیق بخشی ہے. آج ایک طبقہ تو آپ جانتے ہیں وہ لگا ہوا ہے کہ وہ سر پہ دوپٹہ بچیوں کو اوڑھنے سے روکتا, اور ایک طبقہ وجہ ایسا لگا ہے کہ جناب ماشاءاللہ باپردہ بچیاں یہ آج ہی سے سیکھ لیں کہ انہوں نے معاشرہ کے اندر اسلام کے اصولوں کے مطابق باپردہ چلنا. اور یہ جج صاحب, ڈاکٹر امجد صاحب یہاں ہی نہیں, مجھے برطانیہ گورنمنٹ نے چند سال پہلے زبردستی شادی فورس میرجز کے عنوان سے میرے لیکچر تھے 4-5 شہروں میں انگلینڈ میں, اور گورنمنٹ کی دعوت میں گیا تو لیڈز میں ایک سکول کا وزٹ ہمیں کروایا گیا. تو وہاں میں نے بچیاں دیکھی, سب نے جس طرح یہ آپ کی بچیاں ایسے نقاب پہنے ہوا پہنے ہوئے, تو مجھے بے ساختہ وہاں کہنا پڑا کہ میں یہاں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آئی ایم اسٹینڈنگ ان مکہ اور مدینہ اور عرب کنٹری, ناٹ اسٹینڈنگ ان یو کے اینڈ ان لیڈز. یعنی ان بچیوں کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی. تو جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں تربیت پہ, وہ یہاں پر ہو, وہ برطانیہ میں ہو, دنیا کے کسی اور ملک میں ہو, جن کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ جو یہ جو حفظ کا سلسلہ آپ نے ساتھ رکھا ہے, میں یہ آپ کو عرض کر دوں, قرآن پاک کا حافظ ہونا یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے اس کا ذہن اتنا روشن کر دیتا ہے کہ وہ جس لائن میں جانا چاہے گا وہ جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے کامیابی نصیب فرمائے. یہ قرآن کی برکت ہے. الحمدللہ میں خود حافظ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی تقریباً 40 سال سے قرآن پاک سنا رہا. ابھی بھی میں مولانا بشیر مصطفی صاحب علی مسجد میں علماء جہاں کے تراویح پڑھاتے ہیں. میرے 2 بیٹے الحمدللہ حافظ قرآن ہیں, اور ایک بیٹا ڈاکٹر بن کے بطور ڈاکٹر برطانیہ میں جاب کر رہا ہے. دوسرا بھی حافظ ہے اور بہترین قاری بھی ہے, وہ 3rd ایئر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ. کیا ہے کہ قرآن کی برکت سے جو قرآن کا حافظ ہو جائے گا انشاءاللہ وہ جس لائن میں بھی آپ اس کو بھیجیں گے کامیابی اس کے قدم سے, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں. اور پھر حافظ قرآن کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیکل ہو, انجینئرنگ ہو, کہیں بھی ہو, کسی بھی جگہ داخلہ لینا ہے تو 20 نمبر جو ہے حفظ کے. اور ہمارے جو میڈیکل میں بچے داخلے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ جو حافظ ہوتے ہیں تو ان کے حافظ ہونے کی وہ سند تو ساتھ جمع کرواتے ہیں, لیکن پھر آخر ان کا ایک جو ہے ٹیسٹ میں لیتا ہوں. ابھی بھی 12 تاریخ کو ڈیٹ رکھی ہوئی ہے میڈیکل کا والوں نے, تو اس میں ان سے سنتے ہیں, ان کی سندیں چیک کرتے ہیں, اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. تو 20 نمبر, آج 1-2 نمبر بھی بڑی بات ہے, لیکن 20 نمبر جو ہے وہ ان بچوں کو جو ہے وہ ہمارے سرٹیفکیٹ پر جو حافظ ہے قرآن حافظ ہونے کی برکت سے ان کو وہ 20 نمبر ملتے ہیں, جن کا بڑا اچھا خاصا فائدہ پہنچتا ہے, میرٹ میں وہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے حفظ کا جو شوق بچے رکھنے والے ہیں, اور آپ کا بھی یہ جو سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہر اعتبار سے فائدہ ہوا. آگے کہ میدان, کیونکہ اب آپ لوگ سارے پڑھے لکھے تو میں جلدی بات ختم کر رہا ہوں کہ پڑھنے کے لیے آگے کیسے پڑھ سکتے ہیں. وہ اساتذہ ہو, معلمین ہو, معلمات ہو, طلباء ہو, طالبات. عربی کا ایک شعر ہے, ابھی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک بتفصیلها ببیانی ذکاء ہوا, حرص ہوا, اجتہاد ہوا, بلغا وصحبت استاد بطول زمان. شاعر کہتا ہے, یہ عربی کا شعر ہے کہ میرے بھائی تیرے اندر جب تک 6 چیزیں نہ ہو تو علم حاصل نہیں کر سکتا. علم کے لیے 6 چیزیں, یہ اساتذہ کے لیے بھی ہیں, یہ طلباء و طالبات کے لیے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ذکا, پہلی چیز ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغا. پہلی چیز ذہانت, ذہن ہے بندے. تو یاد رکھیے میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا ذہن لوہے کی طرح ہے کہ لوہے کو آپ رگڑیں گے تو وہ تیز ہوتا جائے گا, اس کو چھوڑ دیں گے زنگ آلود ہو کر وہ بالکل ضائع ہو جائے گا. اسی طرح جو آدمی استاد ہے, شاگرد ہے, طالب علم ہے, وہ دماغ ذہن سے کام لیتا ہے, ذہن کو رگڑتا ہے, تو یہ ذہن تیز سے تیز ہوتا جاتا ہے. اور اگر اچھا ہو, قدرتی طور پہ اچھا ہو, تو پھر اور تیز ہوتا ہے. پھر اس لوہے کی طرح جس لوہے سے تیز دھارا جو ہے وہ آلے بنتے ہیں, اور اگر لوہا ہلکا پھلکا بھی ہوگا تو کلاڑا تو بن ہی جائے گا نا. تو اسی طرح ذہن اگر قدرتی طور پر ٹھیک ہوگا تو اس سے کام لے گا تو پھر وہ بہت تیز ہو جائے گا, اور اگر کمزور ذہن بھی ہوگا تو کام لے گا, محنت کرے گا تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور. پہلی بات ذہانت. دوسری حرص, شوق ہے پڑھنے کا. ایک بڑا ذہین بچہ ہو لیکن وہ پڑھنے کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتا,
تو اس کی کوئی فائدہ اس کی ذہانت کا نہیں ہے. تو شوق دوسری چیز. اور شوق اتنا شوق ہو، میرے ایک استاد جن سے میں اسکول کی ٹیوشن پڑھتا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی سے وہ ایم اے کیا ہوا تھا، انہوں نے فرماتے تھے کہ ایک طالب علم جو ہے اسے اپنا بیگ، اپنی جو کتابیں انہیں مخاطب کر کے یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں دنیا سے مطلب کیا، یہ مکان ہے گھر اپنا. یعنی یہ کتابیں جو ہے، ہمیں دنیا سے مطلب کیا، یہ مکان ہے گھر اپنا. مریں گے کتابوں میں، کفن ہوں گے گھر کا، کفن ہوں گے گھر کا اپنا. جب اپنی کتابوں سے مخاطب ہو کر ایک طالب علم یہ کہتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے. تیسری چیز ہے اتحاد، ہارڈ ورک، محنت. ہارڈ ورک کتنا ہو، یعنی کتنی محنت، انہماک سے مطالعہ کرنا. انہماک، آپ دیکھیں گے انہماک کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مطالعہ کرے تو اس کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو. یہ جو بچے بڑے بڑے 1000 سے زیادہ نمبر لیتے ہیں نا، یہ جو میٹرک میں ایف ایس سی میں، ان سے پوچھیں گے تو یہ انہماک سے پڑھنے والے، ہارڈ ورک کرنے والے. تو وہ کیا ہے اس کی، ہمارے علامہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں بڑے عالم وہ 200-300 سال پہلے، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے پڑھتے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے والد گرامی سے کہ میں جو مطالعہ کا حق ہے وہ ادا کرتا ہوں، پوری محنت سے پڑھتا ہوں. انہوں نے فرمایا اچھا کسی دن بیٹا میں آپ کا امتحان ہے. ایک دن وہ مطالعہ کر رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے انہوں نے خادم کو آواز دی کہ مجھے پانی پلاؤ. تو علامہ صاحب نے سن لیا. انہوں نے خادم کو بلایا، فرمانے لگے اس کو مٹی کا تیل گلاس یا پیالے میں ڈال کے دو. وہ دیا. وہ جب انہوں نے منہ کے ساتھ لگایا بدبو آئی، کہنے لگے میں نے پانی مانگا ہے، تیل تو نہیں مانگا. تو پانی تو خیر دیا، لیکن والد گرامی علامہ عبدالحکیم علیہ الرحمہ نے فرمایا بیٹا جو تم کہتے ہو نا میں پڑھنے کا حق ادا کرتا ہوں مطالعہ کا، ابھی وہ حق ادا نہیں. اسی طرح پھر کچھ دیر کے بعد ایسا ہی واقعہ ہوا، پانی مانگا، آپ نے پھر وہی فرمایا. اب جب وہ خادم نے مٹی کا تیل پیالے میں ڈال کر دیا تو ڈکا ڈک پی کے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پانی پیا ہے یا میں نے تیل پیا. اب بعد میں آپ نے فرمایا بیٹا اب تم جو مطالعہ کا حق تھا وہ ادا کر. اور آپ دیکھیں کہ امام مسلم شریف جو ہے اس کے مؤلف امام مسلم، آپ کا مثال کیسے ہو، کھجوریں کھا رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کھجوریں اتنی زیادہ کھا لی دوسری کسی آپ. یعنی یہ کیا ہے، اجتہاد، مطالعہ، انہماک. کیونکہ العلم لا یزداد الا بالتکرار، علم جو ہے وہ مطالعہ سے آتا ہے، مطالعہ سے علم میں اضافہ ہو. چوتھی چیز کیا ہے، بولگا، مناسب صحبتیں، اساتذہ ہو، کتابیں ہو. آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ سہولتیں ہمیں موجود ہیں، اچھے اچھے ادارے ہر طرح کے ہمارے پاس موجود ہیں، کتابیں اچھے اچھے اساتذہ ہیں. پانچویں چیز کیا ہے، صحبت استاد، اساتذہ کا ادب و احترام. آج ہماری یونیورسٹیوں میں اساتذہ کا ادب ختم ہو گیا، لیکن الحمدللہ دینی اداروں میں آج بھی ہے. لیکن بات یاد رکھ لیں طلباء طالبات کہ جب تک کسی بھی طالب علم میں اپنے اساتذہ کے جوتوں کو سر کا تاج بنانے کا جذبہ نہ ہو، علم نہیں آ سکتا. جب تک اساتذہ کے جوتوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانے کا جذبہ نہ ہو، علم نہیں آ سکتا. تو اساتذہ کا ادب و احترام، جب تک ادب نہ ہو علم. یہ جو بڑے بڑے لوگ جن کے نام جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں نا جو تاریخ کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا، اساتذہ نے پھر علم بھی دیا اور پھر دعائیں بھی دی اور اس کے برکت سے ان کے نام روشن. چھٹی چیز کیا ہے، وطول زمانی، لمبا زمانہ. یعنی اگر عالم بننا ہے، علم سیکھنا ہے تو طول زمانی. یہ ہمارے ہاں پرائمری، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم اے، پی ایچ ڈی، یہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ہاں آگے بڑھنے کے لیے یہ لائٹ پرووائڈ یہ ڈگریاں کر سکتے، یہ کوئی منزل نہیں ہے علم نہیں. ہاں آگے جانے کے لیے یہ لائٹ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. منزل کیا ہے، طول زمانی، لمبا زمانہ. اس کی تشریح آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے اس سے اچھی کون دنیا کا آدمی کر سکتا، کون کر سکتا. اطلب العلم من المہد الی اللہ. فرمایا علم حاصل کرو بگوڑے سے لے کر قبر کی دیواروں تک. یعنی جو بچپن سے لے کر مرنے تک اپنے آپ کو طالب علم رکھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، وہی کچھ ہوتا. اور جو جس منزل پہ آگے رک جائے، سمجھ لے میں عالم بن گیا ہوں، سمجھے کہ بس وہ رک گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، وہ آگے نہیں.
آگے وہی بڑھے گا, عالم وہی کہلائے گا جو ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم رکھے. تو یہ چند چیزیں, میں نے 6 چیزیں جو ہے یہ اساتذہ کے لیے بھی ہیں, یہ ہر جو مطالعہ کرنے والا ہے علماء کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو طالب علم رکھیں جس میدان میں بھی ہم ہیں تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں جناب سجاد صاحب آپ کو, ہمایوں مرزا صاحب کو, آپ کی پوری ٹیم کو پھر مبارکباد دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کی بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں, اس کی بڑی ضرورت ہے. اور جس طرح یہ بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ تنظیم کے میں بھی ہیں, تو بالکل یہ سب پرائیویٹ اسکولوں کو بھی اس طرح ترغیب دے. یہ اس ترغیب کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آج اسلام کے خلاف بالکل یلغار ہے, بالکل ایک یلغار ہے. اس یلغار کا مقابلہ ہم ان بچوں بچیوں کو تیار کر کے کر سکیں. یاد رکھیں کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر, ہمارے اسلاف ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے, جب تک قرآن کا دامن مسلمانوں نے تھامے رکھا پوری دنیا کے اندر ان کی عزت. گھر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن بجز قرآن زیستن. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر زندہ رہیں تو قرآن کا دامن اور صاحب قرآن کا دامن ہمیں تھام کر رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے, سب بچوں کو بچیوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے. اس ادارے کے جو بھی ذمہ داران ہیں جو آج کی تقریب میں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے.